وكرم الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى جس آئے واقعی ذات تلاوت شرف اللہ کے حاصل کیا اس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں ایک بہترین نمونے ہے۔ پہلے بھی ہم اس بات کا عرض کر چکے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہ ظاہری طور سے اور نہ باطنی طور سے آپس میں بالکل بھی اختلاف نہیں رکھتے، بلکہ ان میں سے جو ایک عمل پہلے کا ہوتا ہے وہی عمل آخری کا ہوتا ہے اور وہی ان کے بیچ والے کا ہوتا ہے۔ ان سب کا عمل ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، لہذا حقیق نے کوشش کی کہ چار معصومین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو درجہ بدرجہ ایک کے بعد ایک کر کے دھیرے دھیرے آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چونکہ ان کی سیرت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی سیرت ہی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دینے والی ہے، ان کی سیرت ہی ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے کہ جس کے لیے ہم اس دنیا میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک صلوات علیہ جس امام معصوم کی سیرت کا مجھے آج ذکر کرنا ہے وہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ کا نام نامی محمد اور آپ کا لقب باقر القلوب۔ باقر اس لقب کی وجہ تسمیہ علماء بیان فرماتے ہیں، باقر کہتے ہیں سطحوں کو کھولنے والا۔ آپ نے علوم کی سطحوں کو اتنا زیادہ کھولا، علوم کو اتنا لوگوں تک پہنچایا کہ آپ سے زیادہ کوئی بھی لوگوں تک اتنا علم نہیں پہنچا سکا، لہذا آپ کو لقب باقر دیا گیا۔ ایک سوال آپ کی وہ شخصیت ہے کہ تمام تر اہل بیت میں، بلکہ کہیں کہ تمام تاریخ میں اگر کسی کو رسول اسلام کا سلام آیا ہے تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام پوری دنیا میں تنہا شخصیت ہے کہ جن کو امام رسول اسلام کا سلام ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، رسول اسلام تشریف فرما ہے اور آپ کی جوڑی امام حسین علیہ السلام۔ رسول اسلام جناب جابر سے کہتے ہیں، اے جابر، میرے اس بیٹے کی نسل سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا۔
اور دیکھو تم اس کے زمانے کو درک کرو گے، اور جب تم اس کو دیکھ لو، جب تم اس کو درک کر لو، جب اس کے زمانے کو درک کر لو، جب ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو، تو تمہارا فریضہ یہ ہوگا کہ تم میری طرف سے ان کے اوپر سلام پہنچانا، تم میری طرف سے ان کے اوپر سلام پہنچانا۔ اب جناب جابر حیات ہیں، رسول اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے، امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جابر ہیں کہ جگہ جگہ امام محمد باقر علیہ السلام کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ آپ کی زبان پہ بس جناب محمد ابن باقر کا، جناب محمد باقر علیہ السلام کا نام، حتیٰ کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید ان کا دماغ چل گیا ہے، جو ان کی زبان پہ صرف اور صرف انہی کا نام ہے۔ آپ انتظار میں اتنا انتظار کیا کہ آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ ہمیشہ امام محمد باقر علیہ السلام کو آواز دیتے رہتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے ہیں، امام سجاد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں۔ اب چوتھے امام نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے چچا جناب جابر کے سر کا بوسہ دو اور ان سے ملاقات کرو۔ اب جو جناب جابر کے پاس میں امام محمد باقر علیہ السلام پہنچتے ہیں، آپ کی خوشبو، آپ کو بالکل ایسی خوشبو ان کے جسم سے آتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کرتی ہے۔ اب آپ کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام حسین کا پوتا ہے اور ان کا نام محمد ہے، تو آپ کہتے ہیں اے فرزند نبی، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ کہتے بتلائیے اے ابو جان کیا ہے وہ امانت؟ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امانت دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے ایک ایسے بیٹے کو اس دنیا میں پاؤ گے کہ جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، اور جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام پیش کرنا۔ اب اتنا سننا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم و علیہ السلام، آپ پر بھی میرا سلام ہو اور ان کے اوپر بھی میرا سلام ہو۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہاں ایک سیرت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب کبھی کوئی کسی کا سلام پہنچائے، تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ علیکم و علیہ السلام، تم پر بھی سلام ہو اور ان کے اوپر بھی سلام ہو۔ ایک اور سلام پڑھو۔ امام محمد باقر علیہ السلام آپ اپنے زمانے کے عالم ترین، عابد ترین شخص سے راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے اور دنوں میں ہمیشہ روزے سے رہا کرتے۔ غریبوں کی مدد میں ہمیشہ آپ نمایاں کردار اپنایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ دنیاوی طور پہ جو آپ کی زندگی تھی اس میں ایک بہترین اور نمایاں کام آپ کے ذریعے سے اسلامی سکے کا رواج پیدا ہوا۔ عبد الملک ابن مروان، اس بادشاہ کا طریقہ یہ تھا، یہ ذرا پڑھا لکھا تھا اور ذرا غور و فکر کا انسان تھا۔ اس زمانے میں جو نوٹ چلا کرتے تھے وہ مصر سے بن کر آیا کرتے تھے، اور مصر میں جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی حکومت تھی جو کہ بادشاہ روم کے تابع تھی۔
اب انہوں نے کیا کیا، عبد الملک نے کیا یہ کہ روم لکھ کے بھیجا کہ تم ہمارے لیے یہ جو تمہارا ٹریڈ مارک ہے کہ جس میں عیسیٰ ابن عبداللہ لکھا ہوا ہے، جس میں اسلام سے مخالف بات لکھی ہوئی ہے، اس کے بدلے یہاں پر کلمہ توحید لکھ کر بھیج دیا۔ اب جیسا اس نے کہا ویسا وہاں سے ہونے لگا۔ ادھر بادشاہ روم نے کہا، اپنے سفیر کو بھیجا اور اس کے ساتھ سے بہت سارے ہدیے اور تحائف بھیجے اور یہ حکم دیا عبد الملک کو کہ دیکھو اس کام سے باز آ جاؤ، جیسا کہ پہلے چل رہا تھا ایسا ہی سکہ، ایسا ہی نوٹ اور وہی ٹریڈ مارک اپنے نوٹوں کے اوپر رہنے دو۔ ابھی زمانہ وہ ہے کہ اسلام، مملکت اسلامی مجبور ہے صرف انہی نوٹوں کے لیے، انہی سکوں کے لیے مجبور ہے۔ اب بادشاہ کے پاس اس روم کے بادشاہ کا خط آتا، کہتا کہ وہ جو چل رہا تھا وہی چلنے دو، جو عیسائیت کا نشان تھا، جو عیسائیت کا ٹریڈ مارک تھا وہی چلنے دو۔ یہ اس کے تحفوں کو بغیر جواب دیے واپس پہنچوا دیتا۔ اب وہ بادشاہ دوبارہ بہت سارے ہدیے اور تحفوں کے ساتھ میں اس کو پھر سے لکھوا کے بھیجتا ہے کہ دیکھو شاید تم نے میرے پچھلے ہدیوں کو، پچھلے تحفوں کو کم سمجھا، لہذا تمہیں اب میں تمہیں اس سے زیادہ ہدیے اور تحفے بھیج رہا ہوں، لہذا اب تم ان کو قبول کرو اور جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اس کو مان لو۔ بادشاہ نے پھر سے اس کو خالی ہاتھ، کہتے ہیں بیرنگ لوٹا دیا، واپس پلٹا دیا۔ اب بادشاہ روم، جو روم کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا بھر میں اس کی حکومت چلا کرتی تھی، اس کو جلال آ گیا۔ اس نے لکھ کے بھیجا، میرا خط پہنچنے کے بعد اگر تم نے اپنے نوٹوں سے اپنے اسلامی ٹریڈ مارک کو نہ ہٹایا تو میں تمہارے نبی کی لیے گالیاں لکھ کر پوری اسلامی مملکت میں سکے چلوا دوں گا۔ اب بادشاہ گھبرا گیا، چونکہ ان کے پاس نہ تو چھاپنے والے طریقے تھے، نہ ان کے پاس کاغذ بنا کرتا تھا، نہ ان کے پاس کپڑا ہوا کرتا تھا، سارا کچھ آتا وہیں سے تھا۔ اب یہ پریشان ہے، اس نے علماء کو جمع کیا، بھئی یہ تو بھاری پڑ گئی، ہم تو صرف چاہ رہے تھے کہ وہ جملہ جو اسلام مخالف تو وہ نکل جائے، یہاں معاملہ الٹا ہوا جا رہا ہے۔ اب عبد الملک نے کیا کہ تمام علماء کو جمع کیا، کوئی جواب نہیں دے پاتا، کوئی حل نہیں نکال پاتا۔ اب جب سارے جواب نہیں دے پائے تو اس کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ اب اس کا جواب تجھے کہاں سے ملے گا؟ بولا بتاؤ، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے جواب ملے گا۔ کہا کہ محمد باقر کو خط لکھ اور ان کو بلا بھیج، اس مشکل میں تیری وہی مشکل ہے کشائی کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا گیا اور سرکاری خرچے کے اوپر آپ کو بلایا گیا اور آپ سے تکلفات کے بعد میں سب سے پہلے مدعا پیش کیا کہ ابھی ہم نے ان کے سفیر کو قید کر رکھا ہے، روک رکھا کہ وہ نہ جائے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب ہم ان کی بات نہیں مانتے یا تو ہم اس کفر آمیز جملے کو اپنی اسلامی مملکت میں چلنے دیں، یا پھر ادھر وہ ہمارے ساتھ میں ہمارے نبی کے لیے نازیبہ الفاظ لکھنے کے نہیں کہہ رہا ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو روک کے رکھو۔ کچھ کاریگروں کو بلایا، کچھ سکے گھڑنے والوں کو بلایا اور ان کو تعلیم دی کہ کس طریقے سے سکہ بنایا جاتا ہے، اور اس کو تعلیم دینے کے بعد میں اب بادشاہ نے پوچھا لکھے کیا؟ کہا کہ ایک طرف کلمہ توحید لکھو لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف رسول اکرم کا نام لکھو، اور ساتھ ہی ساتھ جس سن میں وہ سکہ چھپا ہے، جس سن میں سکہ بنا ہے، اس سن کو لکھ دو۔ اب اس کے قاصد کو روک رکھا ہے، ہاتھوں ہاتھ کام شروع ہوتا ہے اور تمام اسلامی ممالک میں ان سکوں کو رواج دے دیا جاتا ہے۔ اب جو اس کے قاصد کو واپس پہنچایا اور وہ بادشاہ روم کے پاس پہنچا تو بادشاہ روم کہتا ہے، اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ تو کہتا تھا نا
کہ اسلامی مملکت میں ان کے نبی کے لیے گالی لکھ کے بھیج دوں گا. کہا کہ اگر میں لکھ بھی دوں تو وہاں چلائے گا کون؟ اب تو خود ان کے پاس ایک سکہ چل گیا کہ صلوات پڑھیے تو امام محمد باقر علیہ السلام کی تدبیر نے مملکت اسلامیہ کو، دین اسلام کو ایک بہت برے خطرے سے بچا لیا. اب امام کی طرف سے، ایک راوی کی طرف سے چند سوالات جو امام کی خدمت میں پیش کیے گئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ ایک سوال پر سارا دیجیے گا. ایک راوی ہے، امام سے آپ کے پاس آتا ہے اور امام سے سوال کرتا ہے. دیکھیے سوالات اس کے ہیں اور نصیحتیں ہمارے لیے. کہتا ہے کہ کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام بہتر ہے. اب امام کی طرف سے جواب آتا ہے وہ اسلام جس میں دین کسی مومن کو نقصان نہ پہنچے. امام ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، اگر مسلمان ہو تو تمہارا اسلام ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جس سے کبھی کسی مومن کے اوپر نقصان نہ پہنچے، کسی مومن کے اوپر آفت نہ آئے، کسی مومن کے اوپر مشکل نہ آئے، پریشانی نہ آئے. اور اگر تمہارے پاس بھلے ہی زبانی طور میں اسلام ہو لیکن ہماری نگاہ میں وہ اسلام نہیں. پھر امام سے پوچھا کون سا اخلاق بہتر ہے، سب سے بہترین اخلاق کیا ہے؟ امام نے کہا صبر اور معاف کر دو. صبر اور معاف کر دو. یعنی امام سمجھا یہ نہیں کہ اپنی ساری زندگی میں اگر تمہیں سب سے زیادہ کسی اخلاق کی ضرورت ہے تو وہ صبر ہے. جو کوئی بھی صبر کا دامن کو تھامے رکھے گا وہ اسلام سے سرشار ہوگا اور معاف کرے. ایک صبر انسان رکھے، ایک معافی انسان رکھے تو زندگی میں اس کے ساتھ مشکلیں نہیں ہونے والی. اگر کسی کی طرف سے کوئی برائی دیکھ لیتا ہے تو سب اسے سہارا دینے والا ہے، اور اس کے بعد میں اگر کوئی ناگزیر بات اس کے سامنے آتی ہے، ناپسندیدہ بات اسے دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کے اوپر معاف کر دیتا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی شخص اچھا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. تعلیمات اہل بیت ہم سے کہہ رہی ہیں کہ صرف صبر کو خیال رکھو اور معافی، بس معاف کرتے رہو اور صبر کا دامن کرو. پھر امام سے پوچھا اچھا بتائیے کون سا مومن اچھا ہے؟ مومن کون اچھا ہے؟ بھائی مومن تو سب ہے، جو کلمہ توحید کے دائرے میں آ گیا مومن، جو کلمہ رسالت کے دائرے میں آ گیا مومن، اور جو کلمہ امیر المومنین کی ولایت کے دائرے میں آ گیا مومن. مومن تو سب ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے مومن ہو گئے. اب ان مومنوں میں اچھا کون؟ امام فرماتے ہیں اچھا بس وہی مومن ہے جس کا اخلاق اچھا، جس کا کردار اچھا، جس کا لوگوں سے معاشرت اچھی ہے، جس کی لوگوں سے میل جول اچھا ہے. اگر ایسا ہے تو مومن اچھا ہے، اگر ایسا ہے تو مومن اچھا ہے. ورنہ بھلے اپنے آپ کو مومن کہلانے والا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، عبادت گزار ہو، عزادار ہو، کچھ بھی ہو، قابل قبول نہیں ہے، وہ مومن ہمارے نگاہ میں اچھا نہیں ہے. پھر امام سے پوچھا کون سی نماز بہتر ہے، کون سی نماز بہتر ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جس کا قنوت طویل ہو، جس کا قنوت طویل ہو. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ سے 1 منٹ کے اندر بھی 2 سے 3 رکعت پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. 1 منٹ میں بھی 2 سے 3 رکعت پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. اب اللہ جانے کہ ان کا الحمدللہ کیسے ہوتا ہوگا،
اول ظالم کہاں پہ ہوتا ہوگا، اور اس سمے اللہ لمن حمدہ کیسے کہتے ہوں گے، وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیسے کہتے ہوں گے، وہ قنوت کیسے پڑھتے ہوں گے، وہ رکوع کیسے کرتے ہیں، بس یا تو وہی جانتے ہیں یا بس اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر کبھی خود ان سے بھی کہہ دیا جائے کہ ایسی نماز میں چند روز پہلے میں بات کرتا تھا آپ سے کہ اگر ہمارے اعمال کی قبولگی کے درمیان میں کہیں کوئی انسان آ جاتا تو سب کا کام، سب کا بیلنس زیرو ہو جاتا، سب کو بالکل پروردگار عالم کے سامنے پہنچنے بھی نہ دیتا، کہتا کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہے جو ہم سے قبول کرتا۔ معصومین بتاتے ہیں کہ وہ نماز سب سے بہتر ہے جس میں قنوت طویل ہو، جس کا قنوت بڑا ہو، جس میں آدمی دعائیں مانگے، کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیوں نہیں کہتا؟ ماشاء اللہ سے بعض افراد ہمارے ایسے ہیں کہ وہ بس اسی کے اوپر اکتفا کرنے میں سلاد پڑھ لی، اس سے بھی ہو جاتا ہے قنوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ابھی آپ لوگ پڑھ لیں سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا لمبا کہ ان کا قنوت نہیں ہوتا۔ خیر دوسرے کو چھوڑیے، ہمیں تو اپنی اپنی پکڑنی ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں جا کر سونا ہے۔ ایک بڑی مشکل ہماری قوم میں، بلکہ تمام لوگوں میں یہی ہے کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے، تم نے دیکھا وہ کیسے کیسے نماز پڑھتا، بھائی آپ نے دیکھا تم نے اپنا کیسے کرتے تھے، کبھی ریکارڈ کر لو اپنی نماز، ویڈیو کیمرہ ماشاء اللہ سب کے پاس ہے، اینڈرائڈ سب کے پاس ہے، اپنی نماز کبھی ریکارڈ کر لو، اس میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم سمع اللہ کہتے ہو یا کیا کہتے ہو، تم وللظالمین کہتے ہو یہ کیا کرتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو یا الحمدللہ کہتے ہو۔ جس نے الحمدللہ کہا جیم والی ہاں کو استعمال کیا اس کی نماز صحیح، جس نے دو چشمی ہاں والی استعمال کی تھا اس کی نماز غلط۔ الحمدللہ اگر کہے گا تو مسئلہ غلط ہو جائے گا، نماز غلط، چونکہ سورہ ہی غلط تھا۔ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں باریکی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، باریکی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا کہ کسی بڑے سے، کسی بھی اپنے سے زیادہ سمجھدار سے اور کسی کے نام سے صحیح آپ یوٹیوب سے اپنی قرآن چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھ رہا ہے، جو بہترین قاری جس کو پوری دنیا مانا جا رہا ہے، اور آپ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ امام کربلا کس طریقے سے پڑھ رہا ہے اور آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ دنیا بھر کی آپ قراتیں سن سکتے ہیں، ان سے اپنی قرات کو اچھا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس دوسری ڈیبیٹ سننے کے تو بہت سارے وقت ہیں، لیکن اس سب کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ میں سے ہر ایک سے کہہ رہا ہوں اپنی سرچ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے گا، آپ نے کب قرآن سرچ کیا، کب آپ نے سورہ سرچ کیا؟ نہیں، بس ہم کہتے ہیں دوسرے کو وہ ایسا ہے، وہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے۔ کسی کا ہم سے حساب نہیں لیا جانے والا، حساب ہوگا تو خود ہمارا ہوگا۔ تو عرض کیا کہ امام سے پوچھا کہ کون سی نماز بہتر ہے کہ جس کا قنوت طویل ہو، اللہ اکبر، جس کا قنوت طویل ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے کہ جن کا قنوت بہت چھوٹا ہو، الہی آمین۔ پھر اس کے بعد راوی نے امام سے سوال کیا کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا میں بہتر نہیں سمجھتا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا تین چیزیں اس سے ملتی ہیں، تین بری عادتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو دنیا کے بادشاہوں کے پاس آپ جائیں گے، ان کے پاس بہت بڑھیا بنگلہ دیکھیں گے، مرسیڈیز دیکھیں گے، اچھا کھانا دیکھیں گے، اچھی غذا دیکھیں گے، برانڈیڈ کپڑے دیکھیں گے۔ نتیجہ یہ کہ آپ بھی کوئی کاپی کرنا چاہیں گے، جیب میں ہو یا نہیں ہو، جیب میں ہو یا نہیں ہو، آپ وہی سب کاپی کرنا چاہیں گے۔ نتیجہ دنیا بھی خراب، کیونکہ یا تو آپ اس غم میں مر جائیں گے کہ ہائے میرے پاس کیوں نہیں ہے،
آئے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یا پھر خدا نخواستہ کسی 2 نمبری راستے سے اگر ان کا حصول میں لگ گئے تب بھی آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ ایک تو 3 بری عادتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، دوسرے انسان موت کو بھول جاتا ہے، موت بھی آنی ہے۔ ابھی آپ ایک کام کیجئے، ایک ہفتے کو ریویو کر لیجیے، اپنے پچھلے ہفتے کو ریویو کر لیجیے کہ اس میں آپ نے موت کو کب یاد کیا تھا، کب آج کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ نہیں ہوتا نا ہمیں احساس، کیونکہ دنیا میں ہم اتنے کھوئے ہوئے ہیں، بس اس دنیا کو کیسے آگے بڑھا لیں، اس دنیا کو کیسے آگے بڑھا لیں، اس دنیا کو کیسے آگے بڑھا لیں، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہفتہ کے اگر شاید 1 سال کو بھی کوئی ریویو کرے تو وہ بندہ خدا اس کو نہیں یاد کر پائے گا کہ اسے کب احساس ہوا تھا کہ بھائی مجھے بھی مرنا ہے۔ ہاں بس جب ذرا سی بیماری آتی ہے پھر یاد آتا ہے کہ کہیں مر نہ جاؤں، کہیں مر نہ جاؤں، کہیں مر نہ جاؤں۔ اور اس میں بھی دنیاوی کام یاد آتے ہیں ہمیں کہ یہ بھی پورے کر لوں، میرے بچوں کا یہ رہ گیا، میری بیوی کا یہ رہ گیا، میرے گھر والوں کا یہ رہ گیا۔ آخرت میں کتنی نمازیں ہماری چھوٹی، کتنے روزے ہمارے چھوٹے، وہ سب یاد نہیں آتا۔ تو الغرض یہ کہ امام سے پوچھا کہ دنیاوی بادشاہوں کے پاس جانے کا نقصان کیا ہے، کیوں نہ جائے؟ تو امام نے کہا کہ 3 بری عادتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، دوسرے موت کو انسان بھول جاتا ہے، دوسرے اللہ کی رضاعت بہت کم یاد رہ جاتی ہے اسے، وہ یاد ہی نہیں کر پاتا کہ خدا کہاں سے راضی ہوگا، کس کس چیز سے خدا راضی ہوگا۔ اب اس ضابط کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، میں جاؤں بادشاہ کے پاس؟ امام نے کہا کہ میں تمہیں دنیا کے بادشاہ کے پاس جانے سے منع نہیں کر رہا، بلکہ میں اس دنیا میں جانے کے بعد، بادشاہ کے پاس جانے کے بعد جو تمہارے گناہ انجام دینے کے چانسز ہیں ان کے بارے میں ڈر رہا۔ جاؤ، وہ دنیا کے لیے جاؤ، دنیا کے بادشاہ کے پاس جاؤ، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ جن گناہوں میں، جن مشکلات میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، تم ان میں کہیں نہ پڑ جاؤ۔ ایک سوال پڑھ رہا ہوں، امام کے واقعات بیان کرنے تو چند واقعات اور آپ کی خدمت میں بیان کرتے جائیں گے، اور خصوصاً میرا جو خطاب ہے وہ ہمارے قارئین سے ہے، تاکہ وہ ان واقعات کو اس موقع پہ جب بچے ہمارے دوسری کہانیوں کو آپ سے سننے کے لیے مانگتے ہیں، جھوٹی سچی کہانی آپ سنایا کرتے ہیں، ماں باپ بلکہ صرف ماں کا بلکہ باپ کا بھی فرض ہے، جب جھوٹی سچی کہانیاں سننے کی بچے خواہش کرتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو انبیاء کی کہانی معلوم ہونی چاہیے، اس وقت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا امام باقر علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا۔ امام ایک سواری کے اوپر جا رہے تھے، شہر سے باہر تھے، ایک بھیڑیا آیا اور آ کے رک گیا۔ امام نے اپنی سواری کو روکا، وہ نزدیک آیا اور بزبان فصیح امام سے کہا کہ مولا، میری مادہ کو درد ذیل ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے، اس کے لیے دعا فرمائیے کہ اسے اس مشکل سے آسانی ملے۔ امام نے دعا فرمائی، اس کی مشکل آسان ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا دعا فرمائیے کہ میری نسل میں سے کوئی بھی بھیڑیا آپ کے شیعوں میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اہل بیت یہ صرف آپ کی نگاہ میں امام علی صرف ہمارے، دوسروں سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ بس ہمارے، آپ سوچتے ہیں کہ بس ہمارے، جبکہ جس طریقے سے رسول ہے کیا ہے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، یہ بھی امام العالمین ہے، یہ ان کے جن کو آپ جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جن کو آپ نہیں بھی جانتے ان کے لیے بھی امام ہے۔ ایسے جیسے انسانوں کے لیے امام ہے، ایسے جنات کے لیے بھی امام ہے، جیسے انسانوں کے لیے امام ہے ایسے ہی جانوروں کے لیے بھی امام ہے۔ بہت مطلب ابھی چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اونٹ آ گیا تھا، معلوم ہوا تھا کہ اس کو ذبح کیا جا رہا تھا، اسے نہر کیا جا رہا تھا،
اور پھر جو خادمین حرم نے اس کا حال معلوم کیا، پھر اسے اس چیز سے بچایا۔ تو آپ کی نگاہ وہاں نہیں پہنچ پاتی، لیکن امام ہر ایک چیز کا امام۔ ایک اور سوال پڑے گا منصور دوانقی کے لیے امام نے ایک پیشین گوئی کی تھی۔ ایک مرتبہ امام مسجد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک داؤد نامی شخص آیا اور منصور دوانقی آیا۔ منصور دوانقی امام سے دور بیٹھا۔ امام نے کہا کہ کیوں دور بیٹھے ہو؟ وہ نزدیک آیا۔ امام نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرق سے لے کے غرب تک تیری حکومت ہوگی، اور اس کی تمام حکومت کی آپ کو تفصیل کو بیان کریں۔ دیکھیے شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ منصور دوانقی تو ہمارا آدمی نہیں تھا بھائی، امام اسے کیوں بتلا رہے ہیں؟ امام بتلا رہے ہیں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک کام کا کرنا ہوا کرتا ہے اور ایک اس کی معلومات ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پروردگار عالم کو جب معلوم تھا کہ امام حسین کربلا میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، تو انہیں کیوں نہیں روکا؟ بھائی معلوم تھا، اس نے شہید کرنے کے لیے وہاں کسی کو نہیں لگایا تھا، بلکہ پروردگار عالم کے علم میں ہے۔ لہذا تمام تر واقعات خود رسول اکرم کو امام حسین کی ولادت کے وقت میں ہی بیان کر دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے منصور دوانقی کو امام نے اس کی حکومت کی ساری تفصیلات بیان کی، اور جیسا کہ امام نے فرمایا تھا اسی طریقے سے اس کو حکومت ملی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ جناب زید شہید نکل کے جا رہے ہیں آپ کے سامنے سے، امام نے ان کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوفہ میں خروج کریں گے اور شہید کر دیے جائیں گے، اور ان کا لاشا جگہ بجگہ پھیلایا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی جناب زید شہید کے ساتھ ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب حشام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوال پہلے محمد لیکن پھر سے تو یہ والے موقع ملنے کے نہیں کہ ماشاءاللہ مومنین بھی جمع ہوں، مومنات بھی جمع ہوں، جو تھوڑا بہت وقت دے دوں، بھلے آپ بور ہو رہے ہوں۔ ایک اور سوال پڑے گا ایسے آپ کو معلوم ہے میں کسی کے بور ہونے سے بور ہوتا بھی نہیں، اپنی بات پوری بیان کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو بیان کر رہا ہوں وہ حق بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور سوال پڑے گا حشام ابن عبد الملک ایک مرتبہ حج کے درمیان امام کو دیکھتا ہے اور امام کی عزت اور رتبے سے اتنا زیادہ جل جاتا ہے کہ اپنے ایک نوکر کو بھیجتا ہے قاصد کو، تو جا کے امام سے ایک سوال کر کے آؤ، اتنے بڑے امام ہیں تمہارے، جاؤ ان سے ایک سوال کر کے۔ بس کیا سوال ہے؟ تو پوچھ کے آؤ کہ جب قیامت ہو رہی ہوگی اس وقت میں لوگ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ امام نے کہا کہ جا کے جواب دے دو کہ وہاں پہ پھل والے پیڑ لگے ہوں گے، پھلوں کے پیڑ وہاں موجود ہوں گے، لوگ اس سے کھا پی لیں گے۔ تو آگے جواب دیتا ہے، دیکھیے جس کا ذہن جیسا ذہن ویسی بات کرتا ہے۔ کہتا یہ ہے کیسے جواب ہے، غلط جواب دیا۔ کہا کیوں؟ تو وہاں سب اپنی اپنی مصیبتوں میں ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے عذاب جھیل رہے ہوں گے، کھانے پینے کی کہاں پڑی ہوگی؟ اس کے ذہن میں گناہ تھے جو ساری زندگی کیے تھے، تو بس جواب بھی ایسے ہی دے رہا۔ اب اس نے امام کے پاس پہنچا قاصد، کہا کہ مولا وہ تو ایسا کہتا، کہا اس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں آیا ہے کہ جب جنت و جہنم بٹ چکی ہوگی اس وقت میں جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دو، تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ نہیں، جنت کی نعمتیں جہنم والوں کے اوپر حرام ہے۔ تو جب جنت اور جہنم کے درمیان میں جب لوگ ہوں گے اس وقت میں بھی کھانے اور پینے کی خواہش کریں گے، تو روز قیامت تو بھی ابھی اس سے کہیں آسان پر ہوگا۔ ایک سوال پڑے گا اللہم صلی علی محمد
تو روز قیامت تو اس سے کہیں آسان تر ہوگا، وہاں تو اور زیادہ اس کی خواہش ہوگی، یعنی بھوک آپ کی کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی تو نہیں لگ رہی کسی کو، ایک سے بات کرو۔ اچھا، اسی حشام کا دو واقعہ ہیں، وہ ختم کر دوں انشاءاللہ ذہن رکھنا۔ اسی حشام نے حج کے راستے میں، مکہ کے راستے میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں لوگوں کو پڑاؤ ڈالنا مجبوری ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ اب اس حشام ابن عبد الملک نے کام یہ شروع کیا کہ اس نے وہاں ایک کنواں کھدوانا شروع کر دیا۔ اب کنواں کھدتا رہا، پانی نہیں نکلا۔ پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک بڑا چھید نمودار ہوا اور اس سے ایک ہوا نکلی۔ اب وہ جو ہوا نکلی سب لوگوں کو لے ڈوبی، تمام کے تمام لوگوں کو لے ڈوبی۔ اب حکومت کوئی کام کرے اور نہ ہو تو بھلے حکومت فاسد و ظالم کیوں نہ ہو، خجالت تو ہوا کرتی ہے۔ اب ان کو یہ ٹینشن ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہو پا رہا کام، یہ کیا ہو گیا۔ کچھ لوگ اور وہاں بھیجے، وہ بھی مر گئے۔ مختصر کر رہا ہوں بات، کچھ لوگ اور وہاں بھیجے، وہ بھی مر گئے۔ اب لوگوں کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ لیکن دیکھیے ان تمام واقعات کی ایک بہت اچھی بات ملا کرتی ہے، یہ ظالم بادشاہ بھلے کیوں نہ ہو، لیکن جب سوال کرتا ہے علماء سے سوال کرتا ہے۔ تمام سیرتیں آپ دیکھتے ہیں، تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ جب ان کو مشکلیں آیا کرتی ہیں تو ہمیشہ علماء کی طرف جایا کرتے ہیں، ہمیشہ علماء کی طرف جایا کرتے ہیں، چونکہ علماء ہی ہیں جو تمام تر چیزوں کو بچائے رکھنے والے ہیں، علماء ہی ہیں جو وارث انبیاء۔ اس طرح آپ لوگ تو علماء سے سوال کیا، جواب کہیں سے حاصل نہیں ہوا۔ امام کی خدمت میں آئے، 5 امام کا دور ہے، امام کی خدمت میں پہنچے اور امام سے کہا کہ مولا ایسی ایسی جگہ ہے، کہا کہ میں دیکھنا چاہوں گا۔ امام وہاں پہنچے اور آپ نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہلے عذاب ہو چکا تھا، اور یہ جو زمین سے آگ نکل رہی ہے، ہوا نکل رہی ہے، یہ زمین کے 7ویں طبقے تک تم کھوجتے کھوجتے پہنچ گئے، اور یہاں سے جو ہوا نکل رہی ہے بالکل مار دینے والی ہوا ہے، لہٰذا تم اس جگہ پر کنواں کھودنا بند کر دو، میں دوسری جگہ بتاتا ہوں وہاں کنواں کھودو۔ امام نے دوسری جگہ کی نشاندہی کری اور وہاں کنواں کھودا گیا، نتیجہ اس کی مشکل آسان ہو۔ ایک سوال سماپت کریں۔ اچھا، یہی حشام ہے۔ امام کے رعب سے ایک مرتبہ چلنے لگا، شام بلایا امام۔ اب شام جو بلایا، دیکھتے ہیں کہ اس کے دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا ہے۔ 5ویں امام سے کہنے لگا، 5ویں امام بھی ہے ساتھ ساتھ 6ٹھے امام بھی ہے، 5ویں امام سے کہنے لگا کہ آپ کو کچھ تیر چلا کے دکھائیے۔ امام نے کہا بھائی میرا کام نہیں ہے، جوانوں کا کام ہے، میں بیٹے سے کہتا ہوں چلا کے دکھاتے ہیں۔ اب اسے لگا کہ شاید ان کے بس کا کام نہیں ہے، لگا کہ شاید ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اب یہ اصرار کرنے لگا، اس نے کہا بھائی آج تیرے پیچھے کر دوں، کسی چیزوں سے نیچے دکھا دوں۔ ذلیل تھا، ذلیل ہی کرنا چاہے گا۔ ہمیشہ جو عزت دار ہوگا وہی دوسرے کو عزت دے گا، جو ذلیل ہوتا ہے وہ دوسرے کو ذلت دینا چاہتا ہے۔ تو اب اس ذلیل نے ایک عزت دار کو ذلیل کرنا چاہا، پروردگار نے اسے ذلیل کیا۔ اب امام نے اس کے اصرار پر اس طریقے سے 6 تیر چلائے، اس طریقے سے تیر چلائے ہیں کہ پہلا تیر نشانے پہ لگا، اس کے بعد دوسرا تیر اس پہلے تیر کو کاٹتا ہوا پھر نشانے پہ لگا، پھر تیسرا تیر چلا، اس نے دوسرے تیر کو کاٹا اور وہ پھر نشانے پہ لگا۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے تیر نشانے پہ لگتے رہے۔ اب یہ جو چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے نیچا دکھائے، خود ذلیل ہو کے رہ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے گھر جائیں گے، واپس امام کو بھیج دیا۔ اب اسی اثنا میں امام جب شام سے واپس آ رہے، ابھی چند روز پہلے واقعہ پڑھا تھا، خاران کے لیے اور ان مومنین کے لیے جو حاضر نہیں تھے، انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ امام اس راستے سے واپس آ رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، ساتھ ساتھ عیسائی بھی لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، اور
وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں ایک شخص کا، ایک بہت بڑے پادری کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ سوالوں کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ بھائی مسلمانوں کو پادری سے کیا مطلب؟ لیکن وہ شام تھا، وہاں عالم ملنے بہت مشکل تھے، عالم محمد ان سے بہت دور رہا کرتے تھے، لہذا جن کو اپنے در سے نہیں ملتا وہ دوسروں کے در پہ جایا کرتے ہیں، جن کو اپنے در پہ نہیں ملتا، جن کے خود کے در سوکھے ہوئے ہوں، وہی دوسرے کے یہاں سے پانی پینے جایا کرتے ہیں۔ اس پادری سے اپنے سوالوں کے جوابات مسلمان لیا کرتے تھے۔ اب امام بھی اسی مجمع میں بیٹھ گئے، پانچویں امام اسی مجمع کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب وہ پادری آیا، اپنی چیئر پہ بیٹھا، اور کرسی میں بیٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کی نگاہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم، نور امامت سے چھپنے والا نہیں ہے، نور امامت سے چھپنے والا نہیں ہے۔ اب امام کو جو دیکھا، بولا آپ ہم میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے؟ سب سے پہلے تو یہی تعجب کی بات ہے کہ اتنے سینکڑوں لوگ جب جمع ہیں، اس میں کیسے ڈائریکٹ امام ہی کے اوپر آ کے نگاہ؟ امام تھے ایسے کہ جو دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ امام کو دیکھا، کہا کہ آپ ہم میں سے ہیں مسلمانوں میں سے؟ کہا الحمدللہ مسلمانوں میں سے۔ کہنے لگا عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ صلوات کہنے لگا عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ تو آپ دیکھیے امام کا سوال جواب دیکھیے گا۔ امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ امام نے نہیں کہا عالموں میں سے، امام نے کہا جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پوچھنے لگا اچھا یہ بتلائیے آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ امام نے کہا میرے پاس تو کوئی سوال نہیں، تجھے کرنا تو کر۔ امام کو اس سے سوال کرتے، امام کے پاس جواب ہے، سوال یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا تمہیں سوال کرنا تم کرو۔ اب اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتلائیے کہ جو تم مسلمان عقیدہ رکھتے ہو کہ جنت کی نعمتیں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن کم نہیں ہوں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، ایک چراغ جلاؤ اور اس چراغ سے 1000 چراغ جلا لو، اور تم یہ دیکھتے رہنا کہ پہلے چراغ کی کوئی روشنی کم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب یہ جواب کا سننا تھا۔ بولا آپ تو کہہ رہے تھے عالموں میں سے نہیں۔ امام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ عالموں سے نہیں، میں نے کہا تھا جاہلوں میں سے نہیں۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو خود سے اپنے فضائل ہر موقع پہ بیان نہیں کرتا۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے کچھ افراد، بعض مومنین ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھاتے پھرتے ہیں کہ جانے ایک کتاب کے عالم ہیں اور عالم کل سمجھ بیٹھتے ہیں، چند باتیں جانتے ہیں اور سمجھتے میرے آگے اور باقی سب زیرو ہیں، اور ہمارے سامنے پوری قوم جاہل ہے، میں یہ پڑھا لکھا ہوں۔ چند باتیں جانتے ہیں، ایک آدھ کتاب انہوں نے پڑھ لی بیچاروں نے، لیکن امام کی صفت ہے کہ امام وقت ہیں، اپنے وقت میں امام سب سے زیادہ عالم ترین شخصیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں امام کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اپنے آپ کو ڈائریکٹلی امام عالم نہیں کہتے۔ اب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب دیا، ٹھیک ہے ایک اور پوچھ لیتے ہیں۔ بولا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن فضلہ گندگی نہیں کریں گے، پیشاب کا کھانے کی حاجت نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کھائے بھی اور پیے بھی اور اسے حاجت نہ ہو؟ تو امام نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ماں کے پیٹ میں دیکھتے ہیں نا ہم کہ بچہ انسان کا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن کوئی فضلہ نہیں کرتا۔ اب تو اس کی ناک کے اوپر بات آ گئی تھی۔ اس نے کہا جتنے سوال اس کو یاد تھے ہر سوال اس نے امام سے کر ڈالا، ہر سوال اس نے کر ڈالا، اور جب ہر سوال کا جواب اسے ملتا چلا گیا تو اب اس نے کہا کہ آج کے بعد مجھے تم یہاں نہ دیکھو گے۔ اے مسلمانوں، اس مجمع میں مجھ سے بڑے عالم کو بلا کر مجھے ذلیل کرتے ہو، مجھ سے بڑے عالم کو بلا کر مجھے ذلیل کرتے ہو، تو آج کے بعد سے تم مجھے یہاں نہ دیکھو گے۔ اس کے بعد سے وہ پھر وہاں کبھی نہیں آیا۔ یہ ہے علم، یہ ہے معرفت، یہ ہے علم و معرفت۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان کے در سے ملے گی، معرفت حاصل کرنی ہے ان کے در سے ملے گی۔
جذبہ عیسیٰ کو حاصل کرنا ہے ان کے در سے، خدا کو حاصل کرنا ہے ان کے در سے۔ کیسے؟ ان کے یہاں کا ایک 13 سال کا بچہ بھی جب پوچھا جاتا ہے اس سے کہ میرا بیٹا قاسم، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو 13 سال کا بچہ، دیکھیں 13 سال کے بچے کا جواب ہے، وہ یہ کہتا ہے مولا اگر ہم حق میں ہیں تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے، موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اب آپ ایسا ام فروا وہ عورت ہے کہ جو اپنے اولاد کی موت کی خواہش میں جناب امام حسن کی زوجہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے پاس میں سارا سرمایہ اس کی اولاد ہو، اور اگر وہ بچہ بڑا ہونے لگے تو بڑی امیدیں اس سے لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں اس بچے کے لیے یہ امید کرنا کہ کب میرا بچہ مرے گا۔ میدان کربلا ہے، شب عاشور ہے، جناب ام فروا اپنے بیٹے قاسم کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا قاسم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن تم مجھے شرمندہ کرو۔ بیٹا قاسم، جب جنگ لڑنا تو ایسے جنگ لڑنا کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ حیدر کرار کے ہوتے ہو۔ بیٹا قاسم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ، چونکہ میں سادات سے نہیں ہوں۔ ہر وہ یہ کہہ دے گا کہ بیٹا تو حسن کا تھا لیکن ماں سادات سے نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم۔ ہاں جناب قاسم کہتے ہیں اے اماں جان، مسرت کی اجازت ملنے دیجیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ میں کیسے کشتوں کے کشتے لگاتا ہے۔ ہاں باب اعظم روز عاشور آیا، علی اکبر شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے، تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام کے تمام لوگ شہید ہوتے چلے گئے۔ اب قاسم کی ماں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹا کب تک مجھے دوسروں کی نگاہ میں رسوا کراؤ گے؟ ہاں باب اعظم اتنا سننا تھا، جناب قاسم رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اماں جان، میں بار بار چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے رنگ کی اجازت لیتا ہوں، لیکن وہ مجھے گلے لگانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بیٹا تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ ہاں باب اعظم ہوا یہ کہ جناب ام فروا نے کہا اے بیٹا قاسم، تمہیں یاد ہوگا تمہارے بازو کے اوپر ایک تعویذ بندھا ہے، تمہارے بابا نے کہا تھا جب تم پہ کوئی خاص وقت پڑے، جب تم پہ کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس وقت کو یہ تعویذ کھول لینا۔ ہاں باب اعظم اتنا سننا تھا۔ قاسم نے تعویذ کو کھولا، اب دیکھتے کیا ہے، باپ کی تحریر موجود ہے، اے بیٹا قاسم مجھے معلوم ہے میرے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہ آئے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ جب تم اس تعویذ کو کھولو گے تو وقت کربلا ہوگا۔ ہاں باب اعظم اتنا سننا تھا کہ امام حسن نے لکھا تھا کہ میرے تعویذ کو اپنے چچا کو دکھلا دینا۔ ہاں باب اعظم اب اس تعویذ کو لے کر جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں، اور امام حسین کے پاس جیسے ہی آتے ہیں امام کو امام کی تحریر دکھاتے ہیں۔ اب امام حسن کی تحریر کو دیکھ رہا تھا، امام حسن کی تحریر کو دیکھ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام گریہ کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹا تم کیسی تحریر لے کے آئے ہو جس میں تمہاری موت لکھی ہے؟ اے بیٹا قاسم جاؤ، میں نے تو وہ اجازت دی۔ امام اعظم اب قاسم میدان کی طرف جانے چاہتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے گھوڑے کے اوپر بٹھلایا اور قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ شاید ظالموں کو اس گریبان چاک کو دیکھ کر رحم آ جائے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور یتیم بھی ہے۔ امام اعظم جناب قاسم میدان کربلا پہنچے۔ ارزق نامی پہلوان کے 4 بیٹوں کو بروایتی 7 بیٹوں کو واسل جہنم کیا۔ اس کے بعد میں ارزق خود آیا اور قتل ہوا۔ اب عمر صاحب نے کہا یہ حیدری جوان ہے، ایک ایک کر کے اس سے لڑنا لڑو بلکہ ایک ساتھ اس کے اوپر حملہ کرو۔ اب جناب قاسم کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اور چھوٹا سا بچہ تھا
دادا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف دوڑے. اب جو کربلا کے میدان کی طرف دوڑے, امام نے حملہ کیا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. امام زمان علیہ السلام امام جناب قاسم کی زیارت میں ایک جملہ عرض کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید کے اوپر جس کی ادھر کی پسلی آئے ادھر اور بائیں پسلی آئے ادھر نکل گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وزن قضائه وتسليما لعمله سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا تجھے واسطے محمد و آل محمد, تجھے واسطے شہداء کے دعا و سلام کے دعا, ہماری اس قلیل سی بات قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانی کو دور فرما. میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت کا صلوات و سلام, تجھے واسطہ شہداء کے دعا و سلام کے دعا کا, جو بھی اولاد ہے اولاد عطا فرما, جو بھی گھر ہے گھر عطا فرما, جو بھی سہارا ہے سہارا عطا فرما, جو بیمار ہے ان کو شفا کلی عاجل عطا فرما. امام زمان کے ذکور میں تعجیل فرما, ہم ان کے آواز میں شامل فرما. ماتم حسین